پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک یہ جو اس وقت حکومت ہے پی ڈی ایم کی، یہ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی ہمارا آنا بہت ضروری تھا حکومت میں، کیونکہ پی ٹی آئی کی جس طریقے سے جو اکنامک پالیسیز تھی وہ لامحالہ پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کر جاتی۔ پہلے تو مجھے آپ یا ہمارے ناظرین کو یہ سمجھائیے کہ واقعی کیا اس وقت جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اگر وہ رہ جاتی ایک اور سال مزید تو کیا پاکستان واقعی ڈیفالٹ ہو جاتا؟ یہ پی ڈی ایم اے کا جو یہ بیانیہ ہے یہ درست ہے؟ دیکھیے جی، بیانیے تو پولیٹیکل ہوتے ہیں اور بیانیے تو چلتے رہتے ہیں۔ پوائنٹ یہ پاکستان ڈیفالٹ سے کبھی نکلا نہیں۔ اگر غور سے سوچیں تو ہم کب ڈیفالٹ کے پاس نہیں گئے؟ اگر آپ غور کریں، بھٹو کے زمانے میں ہم ڈیفالٹ کی طرف آئی ایم ایف کے پروگرام میں 2-3 دفعہ گئے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں تھوڑی دیر کے لیے ریپریو ملی بیکاز لیکن ہمیں لونس تو اپنے سارے اور جو بھی سود تھا وہ تو ہم نے دیا نا، جو سروسز تھیں۔ دیکھیے اس سے کوئی چھٹکارا نہیں۔ جو انٹرنیشنل نظام بن گیا، اب آپ الٹے بھی لٹک جائیں، کچھ بھی کریں، آپ کو لون سے واپس کرنا ہی ہے۔ یہ جو خیال ہے، جو خیال تھا اپنا، وہ جو لیڈر تھے اپنے ماشاءاللہ وہ جو ٹی ایل پی کے کہ غوری آ گیا، اب وہ نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں پیسے واپس نہیں کرتا، یہ تو پاسبل ہی نہیں۔ ٹھیک، تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں۔ دوسری چیز یہ ڈیفالٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈیفالٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ڈیفالٹ از اونلی ون انسیڈنٹ جب آپ انٹرنیشنل بانڈ ہولڈرز کو یا بینکس کو ڈیفالٹ کرتی۔ یو کین ڈیفالٹ ٹو ایوری بڈی ایلس بٹ یو کانٹ ڈیفالٹ ٹو دیم۔ اگر ہم دیکھیں کانٹ ڈیفالٹ ٹو گورنمنٹ منی بٹ ناٹ ٹو دا بینک، ناٹ ٹو بینکس۔ جو بانڈ بینکس کو اور اس کو کریں گے ڈیفالٹ تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اوکے، دوسری چیز یہ کہ آپ دو تین انسٹیٹیوشنز کو تو آپ ڈیفالٹ کر ہی نہیں سکتے۔ آل دا ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز یو کانٹ ڈیفالٹ۔ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، اے ڈی بی، یہ وغیرہ بہت سارے انسٹیٹیوشن، ان کو تو آپ ڈیفالٹ کر ہی نہیں سکتے۔ ان کو آپ ڈیفالٹ کریں گے تو یو آر آؤٹ آف دی انٹرنیشنل سسٹم۔ جیسے سوڈان فار ایگزامپل وینٹ آؤٹ آف دی انٹرنیشنل سسٹم، اٹ ٹک 15 years ٹو گیٹ بیک، تو بہت بڑی کاسٹ ہوتی ہے۔ لیکن جو ڈیفالٹ ہمارے ہاں جو لوگ سمجھتے ہیں، جس کو ہم بھی عام ایک شہری کے طور پہ سمجھتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اس وقت کی جو حکومت تھی واقعی ڈیفالٹ کتنے قریب تھی کہ پی ڈی ایم کو آنا پڑا؟ ٹرینڈ وہی چل رہا ہے جی، کوئی انہوں نے کوئی ایسی کوئی خاص بات نہیں کی، ٹرینڈ وہی چل رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم پھنسے ہوئے تھے، بلکہ انفیکٹ لیٹس گو بیک، جب وہ آئے اس وقت کی ڈیفالٹ کی سچویشن تھی، بلکہ جب یہ لوگ آئے اس وقت کی ڈیفالٹ کی سچویشن تھی۔ if you go back and examine the speech، نہیں چلے میں اپنے سوال کو ذرا الگ کرتا ہوں، سوال کو دوسرے طریقے سے پیش کرتا ہوں۔ کیا اگر پی ٹی آئی کی حکومت رہ جاتی تو آج جو اس وقت روپے کی قیمت ہے اس طرح ہوتی؟ میرا خیال شاید اس طرح زیادہ بھی ہوتی۔ اچھا، ہاں جی، اس سے زیادہ ڈی ویلیو ہو جاتا، اس سے زیادہ بھی ڈی ویلیو ہو جاتا، اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ ابھی بھی دیکھیے آپ نے پیسے کو روکا ہوا ہے، کنٹینرز باہر کھڑے ہیں، وہ اندر نہیں آ رہے۔ آپ نے پیسے کی فلو کو روکا ہوا ہے، آپ نے اکانومی کو لے گئے 1% پہ اپنے روپی کو روکنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ بٹ یہ بھی کہہ سکتا ہوں شاید اس سے بھی کم ہو سکتی، بیکاز روپی کو روکتے نا اتنی اسپیکولیشن نہ ہوتی۔ ابھی تو روپی کو روک کے اسپیکولیشن بڑی ہوئی نا۔ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں، ڈونٹ گیٹ انٹو پالیٹکس، بٹ دا پوائنٹ از دس دا 6th کرنسی کرائسس ویو ہیڈ۔ آپ کو یاد ہوگا ایوب کے زمانے میں روپیہ 5 روپے کا تھا، ڈالر 5 روپے کا تھا۔ ہم نے ڈالر کو روک ہی رکھا، بونس واؤچر دیے، یہ کیا وہ کیا، ڈالر کو روک دیا، ٹھیک ہے۔ 5 روپے پہ رکا رہا کافی دیر، پھر ایک دم بم پھٹا، وی وینٹ ٹو 11 وچ از اے 100% ڈیویلیویشن ان ون ڈے۔ اس کے بعد آپ چلیں تو آ جاتے ہیں 90s میں ایک دم 11 سے 20 پہ ایک دفعہ گیا، کوئی ایسا انسیڈنٹ تھا۔ پھر آپ آ جائیں 98 میں، جب ہم بم کے پاس پہنچے، ایکسپلوژن کے پاس، جو ہم نے ٹیسٹنگ کی تو ہمارے سینٹرل بینک میں ریزروز ختم ہو چکے تھے، کیونکہ ہم نے وہ ریزروز لے کے روپی کو ڈیفینڈ کرنے میں لگا دیے تھے۔ تو ہمارے پاس ریزروز -10 بلین تھے۔ اس وقت پھر ہم نے جب روپی کو روکا ہوا تھا، -10 بلین سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو فارن کرنسی ڈپازٹ جو ہم نے فریز کر دیے تھے، جو ہم لے کے پھر ہم کو فریز کرنے پڑے، پھر ہمیں اس کو انریول کرنا پڑا۔ پھر ایک اور ایپیسوڈ آ گیا 2001 سے لے کے 7-8 تک، آپ نے روپی کو 60 پہ رکھا۔ ہماری روپی کی کنفیوژن بہت دیر چلتی رہتی ہے، کرنسی وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، ایز اے پیپل وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ اس وقت پھر ہم اس کو پھنسا کے رکھا ہم نے 8 سال کے لیے، اور پھر ایک دم ہماری پرائس گئی ودن 3 months from 60 to 90 which is a 50% ڈیویلیویشن، ٹھیک ہے جی۔ ڈیویلیویشن میجر کرتے ہیں فرام دا بیس آف 60۔ اس کے بعد پھر ہم نے پھنسا کے رکھا، پھر جناب ہم نے ڈپریشیٹ۔ تو یہ ہمیشہ ہم کرنسی کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔
ہم کرنسی کو مردانگی سے ریلیٹ کرتے ہیں, ہم کرنسی کو ریلیٹ کرتے ہیں شاید کوئی امپائر بن رہی ہے. یہ کرنسی از نتھنگ. It's just a value of your society versus the others. It's a value of your ability to work hard against others. It's a value of your ability to be punctual or whatever, the value system of your society versus another. آپ کی productivity جو measure ہوتی ہے from your value system. What is your productivity? How hard do you work? How hard do you invest? What do you do? How do you innovate? یہ آپ کی productivity ہے. It's your productivity versus somebody else's productivity. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہاں کوئی انوویشن نہیں ہے, کوئی پروڈکٹیوٹی. ہم نے پروڈکٹیوٹی میجر کی ہے, گرتی جا رہی ہے. لیکن ہمیں اسحاق ڈار صاحب ہمارا کہتے ہیں کہ جو ایکچوئل روپی کی ویلیو ہے ویز وی ڈالر وہ کہیں 240 245 پہ آگے, یہ ایک ریئلسٹک ان کے خیال میں ہے. تو یو آلسو ایگری ود ہز اسیسمنٹ؟ دیکھیے جی, اگین یہ چیزیں جو ہیں دیز آر ٹیکنیکل میٹرز. اوکے, فائنانس منسٹر کے اپنے اوپینینز ہوتے ہیں اینڈ آئی ریسپیکٹ ہز اوپینین. دا فائنانس منسٹر بالکل ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ہز وے. بٹ 2-3 چیزیں جو ہم نے دنیا میں سیکھی ہیں کہ ایک تو یہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ میجر کرتے ہیں, وہ جو میجر کر رہے ہیں جس طریقے سے جو میجر ہوتی ہے اس میں یہ نہیں آپ نے ڈالتے کہ آپ کرنسی کے فلو کو روک لیں گے, کہ آپ امپورٹس کو بین کر دیں گے, آپ امپورٹس کے اوپر بہت زیادہ ڈیوٹی لگا دیں گے. جب وہ نکالیں گے تو پھر شاید یہ فگر ٹھیک نہیں ہوگا. نمبر 2 جو ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہم لوگ وی ڈونٹ بلیو ان مارکیٹس. وی بلیو ان دا فائنانس منسٹر بینگ اے گاڈ. وی بلیو ان دا بیوروکریٹ بینگ اے گاڈ. تو اگر آپ نے گاڈس کا ملک چلانا ہے تو پھر سوشلزم بھی نہیں آپ لاتے, کیپٹلزم بھی نہیں لاتے. مجھے بتا دیجیے آپ سسٹم کون سا فالو کر رہے ہیں, اوین کیپٹلزم اوین سوشلزم. یہ کلیئرٹی ہمارے فائنانس منسٹر کوئی بھی, ایک کو نہیں میں کہتا, کوئی فائنانس منسٹر یہ کلیئرٹی نہیں لانا چاہتا بیکاز ایوری فائنانس منسٹر لوز دا پاور. ویئرز اگر آپ دیکھیں امریکہ کے فائنانس منسٹر, برطانیہ کا فائنانس منسٹر کے پاس اتنی پاور نہیں ہوتی. یہ آپ مجھے بتائیے اتنی پاور کے کیوں ہم دیتے ہیں کسی ایک منسٹر کو؟ یہ تو خیر میں نہیں کہہ سکتا کیوں دیتے ہیں, لیکن آپ کو زیادہ معلوم ہونا چاہیے, آپ پلاننگ کمیشن کے ساتھ بھی جڑے رہے ہیں. لیکن کوشچن یہی ہے, دیکھیے نا ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اب چائنا کی مثال آپ لے لیجیے. امریکہ بہت انسسٹ کرتا ہے چائنا کہ آپ نے بھی ایک لحاظ سے آرٹیفیشل رنمبی کی جو قیمت ہے وہ لگا رکھی ہے, اور بعض اوقات ہم جیسے ممالک کرنسی کو ڈی ویلیو بھی کرتے ہیں تاکہ ایکسپورٹس ہماری بڑھیں. تو شاید ماضی میں یہی ہوتا رہا, اسی قسم کی پالیسیز ہم نے اپنائی ہوں, مانیٹری پالیسیز. دیکھیے جی, کرنسی کو ڈیویلیو کرنا از اے کامن پارلنس. سارے نو سچ تھنگ از کرنسی کو ڈیویلیو کرنا. اچھا, یہ بالکل غلط بات. ہم نے اس پہ بہت پیپر لکھے, ہم نے پاکستان کی کرنسی کرائسس پہ پیپر. تو چائنا کیوں سکسیسفل ہے اپنی کرنسی کی ایک ویلیو کو انہوں نے مینٹین بھی رکھا ہوا ہے, بٹ دے آر ویری سکسیسفل. وائی اٹ از سو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے جی, پوائنٹ یہ کرنسی کو ڈیویلیو کرنا بہت پرانی تھیوری تھی, ختم ہو چکی. کوئی کرنسی کو ڈیویلیو نہیں کرتا فار ایکسپورٹس. اچھا, اب یہ ختم ہو گیا. بلکہ آئی ایم ایف کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے, آئی ایم ایف کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے, نو کنٹری کین ڈیویلیو ایکسیسولی. اوکے, اینڈ وہ بھی اٹس کنسیڈرڈ این انٹرنیشنل سارٹ آف وٹ ایور کرائم اور وٹ ایور کہ آپ اپنی کرنسی کو ڈیویلیو نہیں کر سکتے اگینسٹ یور آرٹیفیشل طریقے سے نہیں کر سکتے. آرٹیفیشل طریقے سے. ہاؤیور ایک ہم نے پیپر لکھا ہوا ہے, دنیا کا ایکسپیرینس لے کے, اپنا کوئی نہیں, پوری دنیا کا ایکسپیرینس جمع کر کے پیپر پڑھا ہے ہماری ویب سائٹ پہ, کہ ایک پالیسی چلتی ہے, وہ یہ چلتی ہے آپ کرنسی کو اپنا انڈر ویلیوڈ رکھیں, جو چائنا رکھتا ہے, وچ مینس کہ آپ اپنے جو روپیز ہیں فار ایگزامپل ڈالر کے زیادہ رکھیں تاکہ ڈالر زیادہ روپیز چلیں ڈالر پہ فرام دا مارکیٹ. لیٹس سے مارکیٹ کہتی ہے 100 روپیہ رکھیں, تو آپ کوشش کریں 110 روپے رکھتے ہیں. چین نے کنسسٹنٹ انڈر ویلیویشن کی پالیسی رکھی ہے. ایسٹ ایشین ملکوں نے ساروں نے انڈر ویلیویشن کی پالیسی. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر چین فری کر دے تو اس کی کرنسی کی قیمت ایک دم زیادہ بڑھ جائے گی؟ بالکل صحیح. اچھا, یہی امریکہ کہہ رہا ہے, یہی امریکہ 20 سال سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی کرنسی کو فری کر دیں. وہ فری نہیں کرتے, وہ اپنی کرنسی کو فری نہیں کرتے اور وہ ذرا انڈر ویلیوڈ رکھتے ہیں. بٹ یہ بھی نہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ انڈر ویلیوڈ رکھی ہے, انہوں نے اپریشیٹ بہت کی ہے. اگر آپ دیکھیں پچھلی 20 سالوں میں چین کی کرنسی بہت اپریشیٹ ہوئی ہے. اب مجھے فگر نہیں ایگزیکٹلی یاد, بٹ بہت اپریشیٹ ہوئی ہے. دے کیپ اٹ سلائٹلی انڈر ویلیوڈ, ناٹ ایکسیسولی انڈر ویلیوڈ, کیونکہ ایکسیسولی انڈر ویلیوڈ تو فنڈ آ جائے گا. دے کیپ اٹ ویری سلائٹلی انڈر ویلیوڈ. آر مسٹیک از ڈفرنٹ. ہم اپنی کرنسی کو ہمیشہ اوور ویلیوڈ رکھتے ہیں اور ہم لوگ خوش ہوتے ہیں, لوگ تالیاں بجاتے ہیں جب کرنسی اوور ویلیوڈ ہو. تو اس ڈیزیز سے ہمیں نکلنا ہے کہ کرنسی انڈر ویلیوڈ ہی اچھی ہے, اور اس انڈر ویلیویشن سے آپ باقی 7 اکمپلیمنٹ کریں. ایکسپورٹ ویلیویشن سے نہیں بڑھتی, ایکسپورٹ بڑھتی ہیں اگر آپ کی پروڈکٹیوٹی اچھی ہو. اگر آپ کی پروڈکٹیوٹی کوئی نہیں ہے, اگر فار ایگزامپل آپ کی ورک ہیبٹس یہ ہیں کہ چینی نے کہا کہ آپ کام کر لو, تو آپ نے اس کو توہین رسالت لگا دی,
سری لنکن نے کہا کام کر لو، آپ نے اس کو مار دیا. دیکھیے کام تو کرنا پڑے گا whether you like it or not. And we have to respect the fact کہ ہم نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے. And we have to respect the fact کہ even our profit makers ہماری بیوروکریسی پہ 8 گھنٹے کام کرے گی جو آپ کو پتہ نہیں کرتی. And we have to respect the fact ٹائمنگ تو کس طرح ہی ہیں. 40 گھنٹے جو ہفتے میں بنتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، کم از کم آفس میں تو ضرور رہتے ہیں ہم لوگ. یہ اب دیکھنے والی بات ہے. آئی تھنک سروے کریں تو پتہ چلے گا. اچھا اگلا تھوڑا سا سوال پوچھتے ہیں، کیونکہ اب یہ بجٹ کی اب تقریباً اپروو ہو ہی جائے گا پارلیمنٹ سے. یہ جو اس سال بجٹ آیا 2023-24 کا، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ایک پولیٹیکل بجٹ نہیں تھا ان اٹس ٹرو سینس آف دا ورڈ؟ کیونکہ دیکھنے میں تو کیونکہ اس حکومت کے اب 2 ماہ ہی رہ گئے ہیں، اگر ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے دیکھیں تو آپ کو بھی کچھ یہی لگتا ہے کہ جو بجٹ پیش کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے اس طریقے سے کرنا چاہیے تھا وہ شاید نہیں کیا گیا، اور اس کو بس لگایا کہ جی ٹھیک ہے 2 مہینے تو عوام کو خوش رکھیں؟ دیکھیے جی بجٹ میں لیٹس گو بیک ٹو دس کہ ہم بجٹ میں چاہتے کیا. میں جو بجٹ میں چاہتا ہوں بڑی سمپل بات ہے. پہلے مجھے بتائیں کہ حکومت کے ایکسپینڈیچرز کیا ہے. ٹھیک. کتنے ادارے بنے ہوئے جو کہ ڈپلیکیٹس اپن ڈپلیکیٹس اپن ڈپلیکیٹس ہیں. آپ کو ایگزامپل دے سکتے ہیں ہمیں؟ فار ایگزامپل میں ابھی ایک چیز دیکھ رہا تھا، آپ کے پاس فیڈرل امبوڈسمن ہی 10 ہیں. فیڈرل امبوڈسمن ٹیکس کا الگ ہے تو خواتین کا الگ ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. کورٹس بھی آپ کے پاس کتنے ہیں. تو آپ نے ساری زندگی کو ساری دنیا کو اگر کورٹ میں ڈالی رکھنا سارا وقت تو کیا کام کرنا ہے؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریڈنڈنٹ ہے معاملہ، وہ سپرفلوس ہے چیزیں. اچھا ایجوکیشن کے ادارے دیکھ لیں کتنے ہیں. HEC ایک یہاں بھی ہے، پروونسز میں بھی ہے. ایجوکیشن ڈائریکٹر 18 ترمیم کے بعد تو یہی ہونا تھا. ڈاکٹر صاحب کیا کریں آپ؟ HEC فیڈرل کیوں چاہیے ہمیں؟ نہیں چاہیے. اگر آپ نے ڈیوالو کر دیا تو پھر ڈیوالو کریں. میک اپ یور مائنڈ. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ایک لحاظ سے اضطراب کسی کیفیت ہے، ہم بے یقینی کی صورتحال کا شکار ہیں. آپ کے پاس 56 منسٹری ہیں فیڈریشن میں، جو آپ نے 18 امینڈمنٹ میں کہا تھا 5 ہوں گی یا 10 ہوں گی. نہیں تو اس سے کتنا فرق پڑ جائے گا ڈاکٹر صاحب؟ اگر 56 سے 40 بھی کر دیں گے یا 20 کر دیں گے تو پاکستان کی اکانومی کہاں؟ یہ تو کوئی بنیادی چیز نہیں ہے نا. دیکھیے اگر آپ کی بینکرپسی ہو رہی ہو تو آپ کے پاس بینکر آئے اور دیکھیں آپ کے پاس ماشاءاللہ بڑے اچھے سوٹس ہیں، بڑی اچھی ٹائیں ہیں، جوتے ہیں، تو کیا کہے گا؟ آپ میری طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں. نہیں آپ کی طرف بالکل نہیں، میں ویسی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے لوگوں کو بڑا شوق ہے ان چیزوں کا، مجھے تو کوئی نہیں. خیر بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بڑا شوق ہے. گاڑی آپ کے پاس مرسیڈیز، لیٹ می ریٹریکٹ ایگزامپل، گاڑی آپ کے پاس مرسیڈیز کھڑی ہے، 10 گاڑیاں کھڑی ہیں. آپ کہیں گے یار ایک گاڑی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بٹ دا بینک ول سے نو، آئی ایم گوئنگ ٹو لک ایٹ ایوری تھنگ. سو دی ایشو از وی ہیو ٹو بی ہارڈ ٹو. ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہے. ہمارے ملک میں جتنے ضائع ہو رہی ہیں چیزیں ان کو دیکھنا ہے. فار ایگزامپل پبلک سیکٹر امپلائمنٹ، I think the figure is roughly 5 million people are employed by the public sector. Should 5 million people be employed by the public sector? ابھی آپ نے 150% انکریز دی ہے ٹو دا سیکرٹریل گروپ، پھر آپ نے 35% اور دے دی. 30% ہم جیسے پینشنز کو بھی دے. ٹھیک ہے نا، تو 150% آپ نے 185% انکریز دے دیا آپ نے. ٹھیک ہے نا جی. اس کے ساتھ پھر آپ باقی لوگ بھی انکریز مانگیں گے، باقی بھی حقدار ہیں مانگنے کے لیے. تو دا ایشو از، اور ایجنسیز لے لیں فار ایگزامپل. آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس اتنی ریگولیٹری ایجنسیز کیوں ہیں؟ We've counted there 122 regulatory agencies. Do you need them? We've counted 150 training academies with 300 universities. بھائی اتنے پڑھانے والے نہیں جتنے آپ کے پاس بندے ہیں، جتنی یونیورسٹی پڑھنے والے نہیں ہیں نہیں جتنی زمین ہے. اچھا میں تو زمین پروفیسر کا ریشو دیکھتا ہوں. ہر یونیورسٹی ہم نے گنا ہے، آپ کی یونیورسٹیز میں ہر یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ بنانے کا پروفیسر نہیں ہے. اور پھر یہ پولیٹیشین کہتے ہیں اور یونیورسٹی بناؤ. میں تو کہتا ہوں یونیورسٹی مارٹ ہونی چاہیے اگلے 30 سال تک. آپ کے گریجویٹ اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے PhDs اپلائی کرتے ہیں PA بننے کے لیے، چپراستی کے لیے. تو فار گاڈ سیکس کہیں تو سینٹی ہوگی نا، کہیں تو ہم رک جائیں نا. بجٹ بنتا ہے وین یو ڈیسائیڈ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. اگر آپ نے ہر بندے کو دیکھیں نا، آپ کی پبلک سیکٹر انٹرپرائز جو ہے پچھلے 40 سال ہو گئے لوزنگ منی، ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان بندوں کو نکالنا نہیں ہے. ججز کہتے ہیں نہ نکالو. یار یہ نظام تو ہمیں کبھی توڑنا ہے نا، کبھی نہ کبھی بندوں کو نکالنا. لیکن یہ کس طرح ٹوٹے گا ڈاکٹر صاحب؟ چونکہ جتنے بھی اکنامک ایشوز ہیں جن پہ پالیٹکس تو ہر چیز میں انوالو ہو ہی جاتی ہے اس سے، تو کیونکہ ایک اگر سسٹم آپ کا ایسا ہے تو اس کو پالیٹکس کو آپ بالکل ڈو اوے نہیں کر سکتے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ مجھے آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے سارے جو ڈیسیشنز ہیں اس کی بنیاد اکنامک یا اکنامکس نہیں ہوتی، وہ سارے زیادہ پولیٹیکل ڈیسیشنز ہی ہوتے ہیں. نہیں جی، آئی ڈونٹ بائی دیٹ. آئی تھنک دا فنڈامنٹل پرابلم دیٹ وی ہیو از، جو ہمارا فنڈامنٹل پرابلم ہے،
Our constitution was never thought through, اچھا never discussed, and it was just copied off the Government of India Act. ٹھیک ہے, we are just stuck in a colonial realm. ہم ان کو کاپی کر رہے ہیں بار بار. ہمیں اپنے نظام کو سوچنے کی ضرورت ہے. I'm not saying throw out the constitution. اس کو ایوالو کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم ایوالو کس طرف کر رہے ہیں, اور پھر ہمیں یہ غور کرنا ہماری ڈیسیژنس کیسے ہوتی ہے. واٹ از دا ڈیسیجن میکنگ پروسیس, کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل جو برطانیہ کو بھی اگر ہم فالو کریں, پالیسی بننے سے پہلے وائٹ پیپر آتا ہے. وائٹ پیپر وائڈلی ڈسکس ہوتا ہے. وائٹ پیپر وائڈلی ڈسکس ہوتا ہے, پھر پارلیمنٹ میں جاتا ہے, پھر وائڈلی ڈسکس ہوتا ہے, پھر جا کے کوئی چیز بنتی ہے. فار ایگزامپل کیس ان پوائنٹ, جب کہ 2008 کرائسس آیا تھا تو انہوں نے سال لگایا بڑی تحقیق کرنے میں, اور ٹرنر ایک بڑا فیمس آدمی تھا, پروفیسر ہی تھا, اس کی رپورٹ آئی, ٹرنر رپورٹ کی بیسس پہ انہوں نے ایکشن لیا. ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے جو ایف ایس اے تھا اس کو دوبارہ لے آئے ان اندر. خیر آئی وونٹ گو انٹو ڈیٹیل. دا پوائنٹ از کہ وہ لوگ سوچ کے کام کرتے ہیں. امریکہ میں انہوں نے 1.5 سال اسٹڈی کی, نہیں تو پھر ان کا وہ آیا. تو جب آپ پلاننگ کمیشن کے انچارج تھے, آل اینڈ آل تھے, تو ہم یہ کوشچن تو آپ سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا ایسی کوئی فنڈامنٹل کوئی ایسی کی چیزیں بتائی ہوں گورنمنٹ اس وقت کی حکومت کو, پیپلز پارٹی کی حکومت میں شاید آپ تھے, تو آپ کے دور میں کوئی ایسی تبدیلیاں نظر آئی ہوں جو آپ نے کم از کم ریکمینڈ ہی کی ہوں؟ جی بالکل, ہم نے ایک پورا فریم ورک بنایا تھا فار اکنامک گروتھ. اوکے, اس کے اندر بڑے ریفارم چینجز سجیسٹ کیے تھے. جب وہ پارلیمنٹ میں لے کے گئے, کوئی ریفارم بتائیے ہمیں جو آپ نے اسپیسیفک. فار ایگزامپل اسپیسیفک سب سے پہلی چیز جو میرے نظر میں ہے کہ آپ اپنا پالیسی میکنگ پروسیس کو ٹھیک کریں. آپ کی حکومت ساری چل رہی ہے جرنلسٹ سے, سول سروس بھی, منسٹرز بھی. میں حیران ہوں باسط صاحب, پاکستان کا بیسٹ کرکٹر کون ہے پتہ نا آپ کو آج کل؟ بابر اعظم. بابر اعظم نا. اس کے بعد میں آپ سے پوری ٹیم کا نام پوچھوں, آپ 11 پتہ ہوں گے, اور آپ کو یقین ہوگا کہ 11 کے 11 فرسٹ ریٹ پلیئرز ہیں. آپ وائی ڈونٹ یو یوز اے سملر تھنگ ان آر گورنمنٹ. گورنمنٹ کرکٹ تو نہیں ہے نا, اٹس اسٹل اے کمپیٹیٹو گیم. I mean, it's not cricket, but it's a competitive game. اچھا, There's more at stake there. کرکٹ میں تو آپ ایک کپ ہی لے آئیں گے نا, وہاں تو there's much more at stake. اگر آپ امریکہ برطانیہ میں جائیں تو وہاں پہ کون سے بیٹھے ہیں ایسے خاص لوگ؟ نہیں, بندے تو بہت اچھا تھے. ابھی بھی امریکن فیڈرل سیکرٹری جو ہے جینٹ یلن, ویری گڈ اکانومسٹ. ابھی بھی آپ چل جائیں فیڈرل ریزرو میں, برنانکی تھا, ون دا نوبل پرائز ٹو. دیکھیے جی, دے ہیو اے سسٹم آف آئیڈینٹیفائنگ میرٹ. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سسٹم. میں نہیں کہتا آسان سسٹم ہے. ہم لوگ تو میرٹ کو چاہتے ہی نہیں. ہم لوگ تو ہم لکھ کے تنگ آئیں گے پاکستانی ٹیلنٹ ریپیلنٹ. آپ تو اپنے سب سے اچھے بندے باہر بگا دیتے ہیں. آپ ماشاء اللہ امبیسڈر ہیں, آپ نے دیکھے ہوئے سب سے اچھے بندے باہر, برین ڈرین ہم کر کے پاگل. بلکہ وی پش دیم آؤٹ ڈیلیبریٹلی. سلام صاحب کو ہم نے ریکگنائز نہیں کیا, کیوں نہیں کیا؟ آئی ڈونٹ تھنک اٹس اینی تھنگ ٹو ود ایم ڈی. اٹس بیکاز ہمیں اچھے بندے پسند ہی نہیں ہیں, ہم ان کو باہر نکال دیتے. ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے, اگر آپ فریم ورک اکنامک گروتھ میں ہم نے لکھا تھا پہلی چیز اس کو ٹیکنوکریٹک کریں, پالیسی پروسیس کو ٹھیک کریں. پھر ہم نے کہا تھا ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ, اور ابھی بھی لکھتے ہیں اس کے بارے میں, ہمارے پاس پاکستان میں کوئی مارکیٹ ہی نہیں ہے. تو وی ہیو ٹو میک اپ اے مائنڈ, اب یہ سوشلسٹ کنٹری. اور چلیے اس میں میں آپ سے مزید پوچھتا ہوں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.